الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المنافقون کی 7 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہ خرچ کرو ان درویشوں پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بھوک سے تنگ آ کر تتر بتر ہو جائیں گے، اور اللہ کے لیے ہی ہیں خزانے آسمانوں اور زمین کے، لیکن منافقین اس حقیقت کو سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، منافقین کی خصلتیں، ان کی گفتگو، ان کا طریقہ کار، ان کے دل کے اندر کا جو کفر ہے وہ اکثر زبان پر آ جایا کرتا تھا۔ عموماً وہ زبان پہ اپنا مسلمان ہونے کو ظاہر کرتے تھے۔ تو یہی بدبخت منافق اپنے قبیلہ والوں کو، اپنی پارٹی والوں کو اور اپنے چیلے چاٹوں کو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مفت خوروں کا جو جھمگھٹا تمہیں دکھائی دیتا ہے، یہ تمہارے ٹکڑوں پر پل رہا ہے۔ آج اگر ان کی روٹی پانی بند کر دو اور چندہ دینے سے باز آ جاؤ تو یہ بھوک سے تنگ آ جائیں گے اور خود ہی آپ کو چھوڑ جائیں گے، تتر بتر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: منافقو، تم میرے رسول کے رزاق نہیں ہو اور نہ ہی میرے رسول کے ان نیاز مند غلاموں کے رزاق ہو۔ زمینوں آسمان کے سارے خزانے میرے ہیں۔ جب میں ان کا ہوں اور وہ میرے ہو گئے ہیں تو میں انہیں تمہارا محتاج نہیں دوں گا۔ تم اپنے چندے اور اپنی روٹی پانی اپنے پاس رکھو، ذرا بند کر کے دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں انہیں کس طرح اپنے بھرپور خزانوں سے مالا مال کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت کی مزید وضاحت کے لیے ایک واقعہ آپ سماعت فرمائیں۔ بنو مستلق ساحل کے قریب مریسی نامی چشمہ پر اقامت گزین تھے۔ مدینہ طیبہ میں اطلاع پہنچی کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اتنی مہلت نہ دی اور خود پیش قدمی کرتے ہوئے ان پر چڑھائی کر دی، اور ان پر جب دھاوا بولا تو ان کو بری طرح شکست ہو گئی۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی اور مال غنیمت کثرت سے دستیاب ہوا۔ اسی دوران ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا۔ ہوا یوں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم، جس کا نام جہجہ تھا، اور عبداللہ بن ابی کا حلیف جس کا نام سنان تھا، مشلل چشمہ پر اکٹھے ہوئے۔ ان میں پانی لینے پر تنازع ہو گیا۔ جب جھگڑا ہوا، معاملے نے طول پکڑا، سنان نے انصار کو پکارا، جہجہ نے مہاجرین کو پکارا۔ قریب تھا کہ باہمی قتل و غارت کا بازار گرم ہو جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا: ما بال داء والجاہلیۃ دعوها فإنها فتنة ولینصر الرجل اخاہ ظالما کان او مظلوما ان کان ظالما فلینہہ فإنہ ناصر وان کان مظلوما فلینصرہ۔ ترجمہ کیا ہے؟
کہ تم زمانہ جہالیت کے دستور کے مطابق اپنے اپنے قبیلوں کو مدد کے لیے کیوں بلاتے ہو؟ اس طرح کی للکار کو ترک کر دو، چھوڑ دو، اس میں سراسر فتنہ ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اپنے بھائی کی ہر حال میں مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ ظالم کی مدد کا تو یہ طریقہ ہے کہ اس کو اس کے ظلم سے روکا جائے، اور مظلوم کی مدد کا یہ طریقہ ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اس کی داد رسی تاکہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے یہ فتنہ اختتام پذیر ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی کے حلیف سنان کو جا نے تمانچہ دے مارا۔ اپنی جماعت میں جب وہ آ کر بیٹھا تو غصہ سے اس کے نتنے پھولے ہوئے تھے۔ کہنے لگا، ہم نے ان لوگوں کو پناہ دی، ان کی خور و نوش کا بندوبست کیا، آج ہم پر یہ دھکم پیل کرتے ہیں، دھونس جمانے لگے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک مثل مشہور ہے، اس نے عربی کی ایک مثل کہی، منہ سے ادا کی کم بخت نے۔ اس نے کہا کہ سمن کلبا کا یا کلو کا، سمن کلبا کا، اپنے کتے کو موٹا تازہ کرو، یا کلو کا، تاکہ تمہیں وہ کھا جائے۔ تو جب یہ اس نے بات کی تو کہنے لگا ساتھ ہی کہ تم ان کا کھانا پینا بند کر دو، ان پر آئندہ پیسہ بھی نہ خرچ کرو، ان کا دماغ خود بخود درست ہو جائے گا اور بھوک سے تنگ ہو کر یہ منتشر ہو جائیں گے۔ پھر کہنے لگا، ہمیں ذرا سفر سے واپس مدینہ جا لینے دو۔ پھر جو طاقتور اور معزز ہے، یعنی خود کو اس نے معزز کہا، وہ کمزور اور ذلیل کو اس شہر سے باہر نکال دے گا۔ استغفر اللہ۔ اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے غلاموں کے بارے میں ایسے نازیبہ الفاظ کہے۔ زید بن ارقم ایک نوجوان بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، اگرچہ وہ عبداللہ بن ابی کی پارٹی کا آدمی تھا، لیکن یہ بکواس سن کر اسے ضبط نہ رہا۔ کہنے لگا، اے ابن ابی، بخدا تو ذلیل و خوار ہے اور اپنی قوم میں تیری کوئی وقت نہیں۔ خداوند رحمان نے ساری عزتیں اپنے محبوب رب العالمین کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشی ہیں۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو ساری عزتیں بخشی ہیں، اور مسلمان آپ کے عشق میں وارفتہ ہیں۔ تیری اس بیہودہ گفتگو کے بعد تیری میری دوستی ختم۔ عبداللہ نے زید کو کہا، برخوردار چپ رہو، میں تو صرف دل لگی کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، منافق کس طرح پینترا بدلتے ہیں۔ زید بن ارقم نے اپنے چچا کو ساری بات بتا دی۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گوشے گزار کر دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن ابی کو بلا بھیجا اور پوچھا، اور تو صاف مکر گیا، پھر قسمیں کھانے لگا، جیسے ان کی منافقوں کی عادت ہوتی ہے، بات بات پر قسم کھاتے ہیں۔ کہنے لگا، میں نے تو ایسی بات کو کی نہیں، ہرگز نہیں کی ہے، زید نے جھوٹ بولا ہے اور اپنی طرف سے یہ سارا قصہ خود ہی گھڑ لیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قسموں کی وجہ سے اسے درگزر فرمایا۔ زید کہتے ہیں، مجھے بڑی ندامت ہوئی، اس صدمہ میں میں نڈھال تھا، اس صدمہ میں میں نڈھال تھا۔ تفسیر مزری زیر آیت ہاذا جلد 9 پیج 30122، روح البیان زیر آیت ہاذا جلد 9 پیج 537 to 538۔ عزیزان گرامی قدر، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں جو بقیہ واقعہ ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ زید کہتی ہیں کہ میں سفر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تھا، لیکن بار ندامت سے میرا سر جھکا ہوا تھا۔ پیچھے سے دل نواز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے آواز دی، تشریف لائے، محبت سے میرا کان مروڑا اور میری طرف رخ انور کر کے ہنس دیے۔ اس عنایت خصوصی سے مجھے اتنی مسرت ہوئی کہ مجھے اگر ابدی زندگی بھی مل جاتی تب بھی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ عربی عبارت ان کی یوں ہے، اذ اتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارقا اذنی وضحک فی وجہی فما کان یسرنی ان لی بها الخلد فی الدنیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے تشریف لائے۔ پوچھا کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ میں نے ساری بات بتائی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ابشر، خوشخبری ہو تمہیں، مبارکباد ہو۔ پھر حضرت عمر فاروق آ پہنچے، واقعہ سن کر انہوں نے بھی بشارت دی۔
جب رات گزر گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے روز صبح سورہ المنافقون کی تلاوت فرمائی۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب عبداللہ بن ابی کی یہ گفتگو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش کی گئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں حاضر تھے۔ عرض کیا دانی اضرب عنقہ، مجھے اجازت فرمائیے کہ میں اس مردود کی گردن اڑا دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ تمام اہل ایمان خصوصی طور پر کارپردازان حکومت کے لیے بڑا سبق آموز ہے۔ فرمایا وَكَيْفَ يَا عُمَرُ إِذًا يُحَدِّثُ النَّاسَ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، اے عمر یہ اجازت کیسے دوں، لوگ باتیں بنائیں گے کہ ذرا دیکھو اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرنے لگے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔